السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 9 سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ قولوا اس میں قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو الف کی وجہ سے سٹریکٹ بھی کرنا ہے۔ قاف کے آگے الف مدہ آ رہا ہے اور لام کے آگے واو مدہ آ رہا ہے۔ زبر کے بعد الف آئے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، پیش کے بعد واو ساکین آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ قاف اور لام کو ایک جیسا کھینچیں گے، چھوٹا بڑا نہیں کریں گے۔ قولوا بلا، اس کو بالا نہیں پڑھنا، بلا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لام کو کھینچیں گے، با کو نہیں کھینچیں گے۔ بلا قد، ایک تو قاف کو موٹا پڑھنا ہے یہاں پہ، دوسرا دال کو ہلا کے ادا کرنا ہے۔ قاف قا با جیم دال پہ ساکن آ جائے تو ہم قلقلہ کرتے ہیں۔ قد، قد نہیں پڑھنا، قد دال کو ہلانا ہے۔ جاء، یہ کون سی مد ہے؟ یہ مد متصل ہے۔ آپ کو میں نے بتایا ہے جس مد کے بعد حمزہ آتا ہے اسے مد متصل کہتے ہیں، اور اسے یا تو 2 سیکنڈ کھینچتے ہیں یا 4 سیکنڈ کھینچتے ہیں یا 6 سیکنڈ کھینچتے ہیں۔ جاءنا نذیر، نون کے آگے الف ہے، نون کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ اور نذیر میں آپ دیکھیے ذال کو سافٹلی ادا کرنا ہے۔ ذال کو ادا کرتے وقت آپ کی زبان اوپر والے 2 دانتوں کے سروں سے لگنی چاہیے، یا سیدھے الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے، آپ اپنی زبان اگر دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے تو جو ذال ہے وہ سافٹلی ادا ہو جائے گا، نرمی سے ادا ہو جائے گا۔ ذال کو نرمی سے بھی ادا کرنا ہے اور کھینچ کے بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ زیر کے بعد یا ساکن آ رہا ہے، یعنی یا مدہ آ رہا ہے، تو آپ نے پہلے ذال کو کھینچنا ہے، پھر را کی آواز آئے گی۔ را پہ 2 پیش ہے، 2 زیر اور 2 پیش آ جائیں اور ہمیں وقف کرنا پڑ جائے تو آپ ان کو ہٹا کے ساکن لگاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم را پہ ساکن لگاتے ہیں۔ نذیر ایسے پڑھیں گے، نذیر، ٹھیک ہے۔ فکذبنا، فکذبنا اس کو نہیں پڑھیں گے، کذ پڑھیں گے، پہلے کذ پڑھیں گے پھر زب پڑھیں گے۔ پہلے کیا پڑھیں گے؟ کذ، پھر زب، با کو ہلانا ہے، با پہ ساکن آ رہا ہے۔ فکذب، فکذبنا، نون کیا الف ہے تو نون کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ فکذبنا، 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 وقلنا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، نون کے آگے الف ہے، نون کو کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ وقلنا ما، میم کے آگے الف ہے، میم کو کھینچ کے ادا کرے۔ ما نزل اللہ، اس کو نازا نہیں پڑھنا، نزا پڑھنا ہے، زا پہ تشدید آ رہی ہے، پہلے نز پڑھیں گے پھر زا پڑھیں گے۔ نزا، نزا، نزل اللہ، یہاں پہ اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نام سے پہلے والے حرف زبر یا پیش آ جائے تو پھر آپ اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے۔ نزل اللہ، نزل اللہ، من شیئن، یہ کیا ہے؟ من شیئن، نون ساکین اور تنوین کے بعد شین آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں، یعنی من کی جو آواز ہے، من پہ جو نون کی آواز آ رہی ہے اس کو ناک میں چھپائیں گے، اس کو کہتے ہیں چھپا ہوا غنہ۔ من، یہ ہے من شیئن، شین چونکہ حروف اخفا میں سے ہے، من پہ اخفا کریں گے۔ من شیئن
من شیئن، ابھی میں نے آپ کو بتایا دو پیش اور دو زیر آ جائے تو وقف کی صورت میں ہم ان کو ہٹا کے ساکن لگائیں گے، تو ہم یہاں پہ زیروں کو ہٹا کے حمزہ کے اوپر ساکن لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا من شیء، من شیء ان، انتم، ان، انتم، نون ساکن اور تنوین، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش، نون ساکن اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد تا آ جائے تو وہاں پہ بھی ہم اخفا کرتے ہیں، نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، چھپا ہوا غنہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو انتم نہیں پڑھیں گے، انتم، انتم، الا، پہلے ال پڑھیں گے پھر لا پڑھیں گے، الا، لام کی الف ہے، لام کو سٹریچ کریں گے، الا فی، فی پہ دیکھیں زیر کے بعد یا ساکن آ رہی ہے یعنی یا مدہ آ رہی ہے، تو آپ اللہ کو بھی کھینچ کے ادا کریں گے، فی کو بھی کھینچ کے ادا کریں گے، کیونکہ اللہ کے آگے الف مدہ ہے، فی کے آگے یا مدہ ہے، الا فی ضلال، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لام کو کھینچ کے ادا کریں گے، اور لن پہ دیکھیے دو زیر کے بعد حروف اخفا آ رہا ہے، اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے، ضلال، لن نہیں پڑھیں گے، ضلال کبیر، کبیر میں دیکھیے کاف کو باریک پڑھیں گے، یہ ڈنڈے والا کاف ہے، اس کو باریک پڑھتے ہیں، بیر پہ دیکھیے زیر کے بعد یا ساکن آ رہا ہے یعنی یا مدہ آ رہی ہے، آپ پہلے بی کو سٹریچ کریں گے پھر را کی آواز نکالیں گے، یہاں پہ آپ را کو باریک پڑھیں گے، دو زیر دو پیش کی صورت میں ہم دو زیر دو پیش کو ہٹا کے ساکن لگاتے ہیں، ایسے ساکن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ را کو باریک ادا کریں گے، کیوں باریک ادا کریں گے؟ جب را پہ زبر اور پیش ہوتا ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، جب زیر ہوتی ہے تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پہ دو زیر ہے یہاں پہ بھی باریک پڑھیں گے، کبیر، چلیں اب دو دو بار ایک ورڈ کو دہرا لیتے ہیں، قالو، 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 بلا، بلا، قد، اس کو قد نہیں پڑھنا، قد، قد، جاء، جاء، نذير، جاءنا نذير، فكذبنا، 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 وقلنا، وقلنا، وقلنا ما نزل الله، ما نزل الله، ما نزل الله من شيء، من پہ اخفا کریں گے پھر شیء کو ادا کریں گے، من شیء، من شیء، ان انتم، ان انتم، ان کر کے نہیں پڑھیں گے، ان انتم، ان پہ اخفا کرنا ہے، انتم، انتم، الا فی، الا فی ضلال کبیر، لن پہ پہلے اخفا کریں گے پھر کبیر کو پڑھیں گے، ضلال کبیر، کبیر، را پہ ساکن لگائیں گے، کبیر، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير،
اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، اچھا سا کمنٹ بھی کیا کریں، لائک کیجئے، اسی میں میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔